بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ بات توحید کے مت والوں، قرآن کریم کی فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، امت کے گناہوں کو یاد کر کے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، قیامت کے دردناک چیخ اور پکاروں کی آواز سے بچا کر اپنے دامن میں چھپانے والے، پل صراط پر گزرتے وقت رب سلم کی دعائیں دینے والے، زبانیں باہر پیاس سے لٹکتی ہوگی حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھوں سے پلانے والے، مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، ہماری خبروں کو اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسوانہ میں نبی اور آل نبی کے دربار میں بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی دربار گہربار میں ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کے دربار میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت۔ خالق دو جہاں کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو پھر سے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کا آخری جمعہ ہے۔ اب ان قریب اسلامی نیا سال اپنے دامن میں رحمتیں برکتیں لے کر بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان میں آنے والا ہے۔ ہم اس کا شاندار استقبال کرنے کے لیے اب جمع ہوئے ہیں، اور اسلامی نیا سال کیسے منانا چاہیے
اور اسلامی نیا سال منانے کے فائدے کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت شرط ہے، محبت اہل بیت شرط ہے، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، یعنی اہل بیت یعنی نبی کے گھرانے والوں کی کیا شان ہے، ان کی عظمت کے کیا کہنے، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کی اپنی طرز زندگی میں اہل بیت کی کس قدر انہوں نے تعظیم کی اور محبت کیا ہے، یہ آپ کے گوش و گزار کیا جائے گا۔ ہما تن گوش ہو کر، دل کے کان کھول کر، باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں ان تمام باتوں میں سے ایک یا دو بات پر بھی عمل کر لیے تو جمعہ کا جلدی آنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا۔ ورنہ آپ سنتے اس کان سے اور اس کان سے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا تم بولتے جاؤ ہم مزہ لیں گے، اس کے بعد چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا سرکار کے دیوانوں، آج سے ہم آنے والا جو نیا سال ہے، اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ اسلامی 12 مہینوں میں سے یہ آخری مہینہ ہے، یہ آخری مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے زمین اور آسمان جس وقت پیدا کیے اسی وقت اللہ نے سال کے 12 مہینوں کے نام لوح محفوظ میں لکھ دیا اور ان میں 4 مہینے حرمت والے بنا دیے، عظمت والے بنا دیے، برکت والے بنا دیے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک رجب ہے جو سب سے الگ ہے، 3 مہینے لگاتار ایک کے بعد دیگر آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، بڑی برکت والے ہیں اور بڑی رحمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں لڑنا، جھگڑنا، خون کرنا، قتل و غارت کرنا بالکل جائز نہیں، حالانکہ کبھی بھی نہیں ہے، مگر یہ 4 مہینوں میں سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ وہ زمانے میں ابھی اسلام کا ڈنکا نہیں بجا تھا، جب بھی مکے کے کافر ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، کیونکہ محرم آیا، لڑنا نہیں، محرم آیا، گناہ نہیں کرنا بولتے تھے، وہ لوگ احترام کرتے تھے۔ 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، ہر کوئی نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس مہینے میں، وہ احترام کرنے والے۔ ابھی اسلام کا ڈنکا نہیں بجا، جب بھی لوگ احترام کرتے تھے۔ اب تو اسلام آیا، اس کے باوجود بھی مسلمان محرم میں بھی گناہ کر رہا ہے۔ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں اللہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ گناہ، قتل، جنگ وغیرہ نہیں، رک جاتی تھی۔ 4 مہینے بڑی عظمت والے، حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں لگاتار ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ہیں۔ اب یہ 2 ہو گئے، اب آنے والا جو نیا سال ہے اسلامی وہ ماہ محرم۔ اب یہ جو ہجری چل رہی ہے، جیسے کہ ہمیں کہتے ہیں آج کیا تاریخ ہے سرکاری؟ 5 تاریخ، 6واں مہینہ 7واں مہینہ، 5 تاریخ 7واں مہینہ 2024۔ اسے کیا بولتے؟ عیسوی۔ کیا بولتے اسے؟ عیسوی۔ اسی طرح اب جو چل رہا اسلامی مہینہ، یہ جو ہے آج تاریخ کیا ہے؟ 28 تاریخ 12واں مہینہ سن 1445 ہجری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ 12واں مہینہ، جب انگریزی مہینوں کے حساب سے 12واں مہینے کا نام کیا ہے؟ دسمبر۔ بولو کیا ہے؟ دسمبر 31 نائٹ میں آپ پوری تیاریاں کرنے لگ جاتے ہیں کہ آج رات 1 تاریخ لگنے والی ہے، بیر کے باٹلیاں، شراب پینا، کباب مچانا، دھوم مچانا،
नाच गाने ताशे बाजे करना, ये मुसलमानों का नया साल अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं है। मुसलमानों का नया साल माह मुहर्रम है। माह मुहर्रम की पहली तारीख जो अब लगने वाली है, अब तो चांद के 28 है, कल 29 है, अगर हो सके तो कल शाम में चांद दिख गया, कल शाम में चांद दिख गया तो इतवार को एक, अगर 30 भर्ती हो गए तो पीर को एक। अब सुनिए, माह मुहर्रम सन 1445 हिजरी जा रही है, सन 1446 हिजरी आ रही है। तवज्जो चाह रहा हूं, सन 1445 हिजरी जा रही है, सन 1446 हिजरी आ रही है, और इस्लामी नया साल अब शुरू होने वाला है, अब शुरू होने वाला है अनखरीब। इस्लामी नया साल अनखरीब अब शुरू होने वाला है, सन 1445 हिजरी जा रही है, सन 1446 हिजरी आ रही है। अब जब जा रही है तो भी जिलहज्जा का आखिरी महीना कुर्बानी का था, अब आरे सो महीना भी कुर्बानी का है, जारे सो महीना भी कुर्बानी का था, आरे सो इस्लामी महीना भी कुर्बानी का था। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा, ऐ मुसलमान सुन ये नुक्ता दर्स कुरानी में है, ऐ मुसलमान सुन ये नुक्ता दर्स कुरानी में है, अज़मत इस्लाम व मुस्लिम कुर्बानी में है, अज़मत इस्लाम व मुस्लिम कुर्बानी में है। अब ये जाने वाला जिलहिज्जा का महीना भी हुर्मत वाला महीना है, और ये इस्लामी महीनों का आखिरी महीना है, यानी 12वां महीना जिलहज्जा, ये महीना हमसे रुखसत होने वाला है। अब ये आने वाला जो महीना आएगा जिलहिज्जा के बाद, वो माह मुहर्रमुल हराम है, सन 1446 हिजरी आ रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम इस्तकबाले माह मुहर्रमुल हराम में अगर तैयारी करने लगे, तो आइए हम सन 1445 हिजरी में क्या पाया है और क्या खोया है, और हमने कितनी इबादत की है और कितने गुनाह किए हैं। ये जो महीना जा रहा है 45 वाला, सन 1445 हिजरी के ये 11 महीने 12 महीने में हमने कितने गुनाह किए, हमने कितनी नमाजें छोड़ी, हमने कितने इबादत को छोड़ा, हमने कितनों का दिल दुखाया, हमने कितनों को सताया है। क्या कभी आपने सन 1445 के जाते हुए ये ख्याल दिल में आया? नहीं आया। अब ये जा रहा है, ये ख्याल नहीं आया, अब फिर मुहर्रम आ रहा है, अब आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हमने तो गए हुए 1445 में कुछ तैयारी नहीं की, हमने कुछ फायदा नहीं उठाया, हमने कुछ नफा नहीं पाया, हमने पड़ोसियों को तकलीफ दिया, हमारी जहालत खत्म नहीं हुई। हम सन 1445 में उल्टा कर्जा हुआ, मेरे घर के अंदर झगड़े हुए, मेरे रिश्तेदारों में झगड़े हुए, मुझे कोर्ट कचहरी की सीढ़ियां चलना पड़ा, बलाएं मेरे घर में टूट पड़ी। सन 1445 हिजरी में मेरे घर में फलाने शख्स का इंतकाल हुआ, रिश्तेदारों में बीमार हुए, फलाने का एक्सीडेंट हुआ। ये सन 1445 हिजरी में रात और दिन में क्या क्या हुआ, कभी तुमने इसे गौर नहीं किया। अब तुम्हें गौर करने की जरूरत थी, हमने 45 को कैसे गुजारा, अब आने वाली 46 के अंदर क्या करना चाहिए। अगर हमने सन 1445 हिजरी में क्या किया है और क्या पाया है, क्या खोया है, इस पर अगर नजर रखें तो आने वाला नया साल हमारे लिए बरकत वाला होगा, रहमत वाला होगा, मोहब्बत वाला होगा, और हमारे लिए अमीर बनाने वाला होगा, अल्लाह के कुर्ब ले जाने वाला होगा। और सरकार मदीना के दीवानों, इस्तकबाल माह मुहर्रम और हराम सन 1446 हिजरी की तैयारी करो। क्यों? इसलिए कि जब भी हमने देखा है, जब भी हमने दुनिया में देखा है, जब कोई बड़ी चीज दुनिया में आती है, या कोई अगर अजीम शख्स हमारे पास आता है, हम उसका शानदार इस्तकबाल करते हैं। अब मुहर्रम के आने के लिए हम उसके इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां की। आओ सरकार के दीवानों, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ। जमीन और आसमान जिस वक्त बनाए गए, अल्लाह ने उसी वक्त साल के 12 महीनों के नाम लोहे महफूज में लिख दिया।
اور ان میں سے 4 مہینے عظمت والے بنا دیے، حرمت والے بنا دیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زمین اور آسمان جس وقت بنائے گئے اسی وقت 12 مہینوں کے نام اللہ لکھ دیا، لکھ دیا۔ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان کا خاص کر کے احترام کرنا، یہ کنڈیشن بھی لکھ دیا۔ اب سنیے، شہادت کربلا بعد میں ہوئی، محرم پہلے ہے۔ مینٹلٹی ذہن میں جو مسلمانوں کی یہ بیٹھی ہے، محرم کا مہینہ منوس سمجھتے ہیں، رنج و غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ نہیں سرکار کے دیوانوں، یہ مہینہ برکت والا ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا، اسی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے آسمان میں سورج کو روشن کر دیا، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ نے چاند کو چمکنے کی طاقت عطا فرمائی، اسی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان سے رحمت کو نازل کیا، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آسمان سے اتارا، پھر ان کی دنیا میں آنے کے بعد 300 سال کے بعد جب ان کی دعا قبول ہوئی تو بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اب بولیے، ہر کام ماہ محرم میں اللہ کر رہا، جنت بنایا محرم کی 10 تاریخ کو، جہنم بنایا محرم کی 10 تاریخ کو، آدم بنے محرم کی 10 تاریخ کو، آسمانوں سے زمین پر اتارے گئے محرم کی 10 تاریخ کو، اما ہوا اور آدم کی ملاقات ہوئی محرم کی 10 تاریخ کو، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ گلزار ہوئی، وہ بھی یوم عاشورے کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی بدائی لوٹ آئی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، ان کی حفاظت اللہ جو کر کے انہیں محفوظ کر دیا تو وہ بھی عاشورے کا دن محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یعنی ہر دعا کو اللہ نے ماہ محرم میں قبول کر کے بتا دیا۔ مسلمانوں، یہ مہینہ منوس نہیں ہے، مگر یہ مہینے کی برکتیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آدم کی دعا قبول ہوئی، یونس کی دعا قبول ہوئی، زکریا کی دعا قبول ہوئی، یحییٰ کی دعا قبول ہوئی، حضرت شیش کی دعا قبول ہوئی، حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، حضرت اسماعیل کی دعا قبول ہوئی، اسحاق علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو وہ بھی عاشورے کا دن محرم کی 10 تاریخ تھی۔ عیسیٰ آسمانوں پر اٹھائے گئے، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ ادریس کو آسمانوں پر بلایا گیا، یہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ جنت میں ادریس علیہ السلام کو داخل کر دیا گیا، یہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ الغرض کے نبی نے کہا محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو پوری دنیا بھی فنا ہو جائے گی، اور اسی تاریخ کو اللہ نے پوری دنیا کو بھی ختم کر دے گا۔ ماہ محرم منوس رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اچھا، اس مہینے کے جو ڈنکے بجے ہیں، اس مہینے کا جو چرچا فل ہوا ہے، کب ہوا ہے؟ امام حسین کی شہادت کے بعد، اور محبت سے۔ اور یہ مہینے کی 10 تاریخ کو مولا حسین کی شہادت کو اللہ نے چن کے رکھا تھا، اللہ نے چن کے رکھا تھا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ اہل بیت کا ترتیب سے ذکر سنیں گے تو تب پتا چلے گا میرا ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے، اسلامی نیا سال کیسے منانا، اسلامی نیا سال کیسے منانا، ابھی آؤں گا میں اہل بیت کی طرف۔ تو مولا حسین کے لیے بھی اسی محرم کی 10 تاریخ کی شہادت کا دن اللہ پہلے ہی چن کے رکھا تھا۔ اچھا، ایک بات بتائیے مجھے، ہمارے حسین مرے کیا زندہ ہے؟ ذرا زور سے بولیں، زندہ ہے نا؟ زندوں کے بارے میں غمگین کیسے، زندوں کے بارے میں غمگین کیسے ہونا؟ ہمارے حسین تو زندہ ہیں۔ علامہ اقبال نے کہہ دیا، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ میں لاش جگر گوشے بطول۔ یہ وہابی اور منکر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ امام حسین زندہ ہیں،
امام حسین کے بیٹے بھی زندہ ہیں، خاتون جنت بھی زندہ ہے، ہمارے امام حسین کی بہن زینب بھی زندہ ہے، امام حسن ان کے بڑے بھائی کے بیٹے امام قاسم بھی زندہ ہے، عباس علمبردار بھی زندہ ہے، علی اصغر بھی زندہ ہے۔ ارے ان کی زندگی پر زندہ دلیل دینے کے لیے مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں، قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے، دوسرا پارہ اٹھا کر دیکھو، اللہ نے ایسے شہیدوں کو کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور محبت سے ہم تو مرے نہیں نا، ذرا زور سے سبحان اللہ بولو۔ ہم زندہ رہ کر بھی مردے کی طرح رہتے ہیں۔ فرمایا گیا بات آ گئی تو زندے مردے کسے بولتے آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے، ہم کیا سمجھ رہے جو مر گیا انہیں مردہ سمجھ رہے، جو زندہ رہ کر بھی مردے ہیں بولے سرکار، جو زندہ رہ کر بھی مردے ہیں بولے وہ کیسا؟ بولے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اللہ رسول کا ذکر کون نہیں کرتے؟ بولو بھائی مردہ، گھر میں لاش پڑی انہیں کرتا، نماز چلوا اذان ہو رہی بولے توڑتا، اللہ اللہ بول بولے بولتا، تو یہ نہیں بولنا مردوں کا کام ہے، سبحان اللہ بولنا زندوں کا کام ہے۔ اب جو نہیں بول رہا وہ مردہ ہے، جو بول رہا وہ زندہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے دربار میں ایک پرندہ لا کر دیے لوگوں، انہوں نے کیا کرے وہ پرندے کو پنجرے میں بند کر دیے۔ ایک دن پرندہ بولا حضرت تمہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے بات چیت کر رہے مزے لے رہے، میرے کو قید کر کو رکھے، مجھے بھی آزاد کر دو۔ تو ذرا رحم آیا، کھولے پنجرا، اڑتے ہوئے جا کر وہاں بیٹھا، بیٹھ کر کیا بولا جنید میں کئی کو قید ہوا تھا معلوم ہے؟ نہیں معلوم، ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل ہوا مجھے قید ہونا پڑا، اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اڑتا ہوا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پرندہ چلا گیا۔ ایک پرندہ بتا رہا ہے جب تک اللہ کا ذکر کرو گے کوئی قید نہیں ہو سکتا، اللہ اسے آزادی کی زندگی دیتا ہے، اور جب ذکر بند ہوتا ہے تو قید خانے میں ڈال دیے جاؤ گے، تباہ برباد کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے جب تک پرندے ذکر کریں گے آزاد گھومتے رہیں گے، درخت ذکر کریں گے ہریالی نظر آئے گی، جب تک ٹماٹر ہو، اناج ہو، پھل ہو، فروٹ ہو، یہ سب ذکر کریں گے تو تازہ رہیں گے، اور جب ذکر سے غافل ہوں گے تو سڑ کر مر جائیں گے۔ اسی طرح آج ہمارا حال ہو گیا، پوری دنیا میں ہندوستان میں 40 کروڑ مسلمان زندے رہ کر بھی مردے ہو گئے ہیں۔ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے سروکار نے یہ یاد رکھو دیوانوں، سن 1445 ہجری جا رہی ہے، سن 1446 ہجری نیا سال آ رہا ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے 45 جو جا رہا ہے، یہ جو اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا اب جا رہا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ذی القعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، جسے ہمیں بندہ نواز کے چراغاں بولتے اسے ذی القعدہ بولتے۔ اس کے بعد جو حج کا مہینہ بقرعید جسے بولتے ہمیں وہ ذی الحجہ کا مہینہ بولتے۔ اب اس کے بعد آنے والا مہینہ ماہ محرم بولتے، بولو سبحان اللہ۔ اب یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے، اس میں رجب ایک ہے، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ بھی پیچھے گیا، اب ذی الحجہ بھی جا رہا ہے، اب ماہ محرم آ رہا ہے۔ اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی جنگ، قتل، غارت گیری وغیرہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، عام دنوں میں بھی نہیں کرنا اسے تو، مگر یہ 4 مہینے خاص کر کے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں۔ مگر ہم ذی الحجہ میں کتنی نمازیں چھوڑے فجر کی، ذرا دل کو ہاتھ رکھ کر بولو، فجر کی نماز چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ کرنے والا زمین پر کبھی سکون کی زندگی نہیں پا سکتا۔ شراب پینے والے کتنے شراب پیے، کتنے نشہ کرنے والے نوجوان سگریٹ کے اندر نہ جانے حقہ کی شکل میں یا تمباکو کی شکل میں نشہ آور زندگی گزارنے والے وہ نوجوان جو آج اپنی جوانی کو رات کے وقت سڑکوں پہ برباد کر رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، یہ مہینہ جو آنے والا آ رہا ہے، اب ہمیں
لینے کے لیے آ رہا ہے۔ او میرا استقبال کرنے والے، تیرا سن 1445 پہلے کیسے گزرا، اس میں تیرا کیریکٹر کیسا تھا، تیرا کردار کیسا تھا، تو نے کتنی نمازیں قضا کی ہے، تو نے کتنے لوگوں کی نافرمانی کی ہے، یہ آنے والا ہم سے سوال کرے گا۔ ہمارے کردار بھی نہیں بدلے سن 1445 میں، ہمارے اچھے کردار بھی نہیں بدلے۔ میں اسی طرح آپ کو اور آگے لے چلوں، پیچھے یعنی پیچھے سن 1445 سے پہلے کون سا مہینہ کون سا سال گیا؟ سن 1444۔ سن 1444 سے بعد پیچھے ادھر چلے جاؤ، 43، 42، 41، 40، اس کے بعد 39، اس کے بعد 38، اس کے بعد 37۔ اب اتنی دور اور آگے گئے، جیسے جیسے دور گئے آپ کو محبتیں زیادہ ملیں گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے جیسے دور جا رہے ہیں، سن 1430 تک پہنچ گئے تو آج سے 30 یعنی اگر اب آج کے حساب سے کتنے ڈالنا اس میں؟ 16 ڈالنا اب آنے والا، اب یہ اب جانے والا ملا ہے تو کتنے ڈالنا؟ 15 سال پیچھے جو محبتیں تھی اب وہ 45 میں نظر آ رہی؟ ذرا میرے جواب دیجیے، آپ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو گھٹرا کیوں ہے؟ بجائے اس کے کہ اس میں بڑھنا تھا، ہمارے اندر اور سود خوری آ گئی، ہمارے اندر بیاج خوری آ گئی، ہمارے اندر بے برکتیاں آ گئی، گھروں میں نا اتفاقیاں آ گئے، میاں بیوی میں جھگڑا، ساس بہو میں جھگڑا، داماد میں جھگڑا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں، آج سے 15 سال اگر پیچھے چلے جائیں، سن 1430 نکال کر سیدھا 1400 میں چلے جاؤ، 40 کو 5 سال ہٹاؤ، سن 1400 میں چلے جاؤ۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو، سن 1400 میں لوگوں میں محبت کتنی تھی؟ بولیے حضرت، تھی نہیں محبت؟ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے لوگوں میں ادب تھا، احترام تھا، محبت تھی، پڑوسی سے اچھا رہتے تھے، مہمان گھر کو آئے تو خوش ہوتے تھے، مہمان کو جانے نہیں دیتے تھے۔ مگر دن بہ دن جیسے جیسے ہجری بڑھتی جا رہی، ہمارے اندر گناہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، بے حیائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ سن 1440 پر 6 سال پیچھے آپ چلے جاؤ، 40 کو 6 نکالو، اب آنے والا ملا کر 45 نکال لیجیے، کتنے بچے؟ 14 بچے نا بھائی۔ سن 1400 میں یہ اسمارٹ فون، یہ موبائل اتنا بچے کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ پہلے اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ فون نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتی، بچوں کے ہاتھ میں یسرنا القرآن ہوتی، بچوں کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی، بچوں کو ایجوکیشن دیا جاتا تھا، بچوں کو دینی معلومات کرائے جاتے تھے، احترام تھا، اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے ادب سے بیٹھتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے۔ مگر آج اس کا الٹا ہو رہا ہے، اب اجتماع کا خیال نہیں، ذکر مصطفیٰ کا خیال نہیں، قرآن پڑھانے کی طرف توجہ نہیں۔ خدارا مسلمانوں، ہم جیسے جیسے ہجری آ رہی ہے، ہماری ترقی بڑھنے کی بجائے زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ میں بہت دکھتی ہوئی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، ذرا سمجھ کر بولیے، ہم آنے والے سال کو کس ڈھنگ سے خوشیاں منانا چاہیے؟ ہم نے کیا کھویا ہے؟ کیا کھویا ہے؟ مسجدیں چلے گی، کیا کھویا ہے؟ ہماری مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی، ہمارے قرآن مجید کو جلایا گیا، مسلمانوں کی لنچنگ ہوئی، مسلمانوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور سب کچھ چھین لیا جا رہا ہے۔ اب یہ سن 1445 ہجری میں کتنے ہم پر ظلم ہوئے، تمہیں اکیلے میں بیٹھ کر سوچو۔ اب آنے والے 46 کی تیاری میں کہنا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اگر کوئی ماہ محرم کی آمد پر خوش ہوتا ہے اور اس دن اس رات میں ایک دعا ہے، اگر وہ دعا پڑھ لے، اللہ ایسے شخص کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو سال بھر تک اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ K36 رائچور K36 میں وہ دعا بھی بتائی جائے گی، فرنٹ پہ ڈال کر آپ کے سامنے وہ کلپ آئے گا، وہ دعا آپ کو پڑھنا ہے، وہ دعا آپ کو دہرانا ہے۔ انشاءاللہ وہ دعا پڑھنے سے 1 سال تک شیطان مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے۔ اب یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس نے یہ دعا پڑھی محرم کی پہلی تاریخ میں، تو اب میرا اس پر کوئی بس نہیں چلتا، فرشتے اس کی سال بھر تک حفاظت کریں۔
وہ دعا آپ کو رائچور کے 36 میں ملے گی. یوٹیوب پہ جا کر سرچ کریں اور آپ کو یہ سارے تقریریں جمعہ کی آپ کو مل جائے گی. آنے والا مہینہ اب آنے والا سن 1446 ہجری کا بڑی برکتیں اپنے دامن میں لے کر آ رہا ہے. اس کا کام رحمتوں کو لانا ہے, اس کا کام برکتوں کو لانا ہے, اس کا کام امن و سلامتی کو لے کر آنا ہے, اس کا کام ترقی کو لے کر آنا ہے. مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں پا رہے ہیں. آؤ سرکار کے دیوانوں, ہم اپنی پچھلی زندگی دیکھیں اور جن جن لوگوں نے اللہ اکبر اسلامی نیا سال کی ابتدا اللہ اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور دین پر قائم رہتے ہیں, اللہ ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں کامیابی سے ہمکنار کر دیا. ہم نے دیکھا ہے, تاریخ میں دیکھا ہے, آج جیسے جیسے صدیاں گزر رہی ہے, سن 1445 اور سن 1440 یہ دونوں کو اگر ٹوٹل کرو, کمپیئر کر کے دیکھو کتنا بڑا فرق ہوا ہے. سن 1400 کے اندر اور سن 1445 جو اب ذوالحجہ کا مہینہ رخصت ہونے والا ہے, سن 1446 نیا اسلامی سال محرم آنے والا ہے. یہ 45 سال کے عرصے کے اندر ہم نے کتنی کتنی چیزوں کو کھویا ہے, کن کن چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھویا اور گلا کھوٹا ہے. کبھی آپ نے غور نہیں کیا, ہمارے پاس ایجوکیشن ختم ہو گیا, ہم بزنس کی لائن سے دور ہو گئے, کاروباری لائن سے دور ہو گئے. آج سب سے زیادہ 1400 سال پہلے مسلمان سود کے اڈوں پر پیسے نہیں لیتا تھا, اللہ اس کی روزی میں اتنی برکت دیتا تھا, اس کی نیت صاف تھی, اس کے ارادے اچھے تھے, وہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا تھا, گھر میں بھی اچھا تھا, رشتہ داروں میں بھی اچھا تھا. مگر جیسے دور ترقی کرتا گیا انسان کی نیت میں بھی فتور آ رہا ہے, اس لیے برکتیں ختم ہو گئی. مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو دین کو پکڑ لو. دین ہمیں یہاں بھی رہنمائی کرتا ہے, قیامت میں بھی رہنمائی کرتا ہے. اس لیے دینداروں کو ذلت نہیں ہے, اللہ دینداروں کو عزت عطا کرتا ہے. اسی دین کے لیے سب انبیاء نے قربانیاں دی, اسی دین کے لیے مولا حسین بھی قربانی دی. اور اسی دین کے بارے میں خبر میں پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ کھیل کود کا دین ہے, شراب پینے کا دین ہے, جوا کھیلنے کا دین ہے, شادی ہونے کے بعد بیوی پر ظلم کرنے کا دین ہے. دین کس کا نام ہے؟ کہنا پڑے گا دین اسلام کا نام ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ امن اور سلامتی کے, امن اور سلامتی کے, محبت کے. اسلام محبت چاہتا ہے, اسلام امن چاہتا ہے, اسلام الفت چاہتا ہے. مگر مسلمانوں آج ہم اپنے دین کو بھول گئے. اسی لیے آج اگر تم آنے والے سن 1446 نئے سال کی تیاری کر رہے ہو تو یہ ارادہ کرو ہمارے بچوں کو جہاں ہم ڈاکٹر کی ڈگری دلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں وہاں سب سے پہلے اسے غلام مصطفیٰ بھی بنائیں گے. جہاں ہم اپنے بچے کو لائر بنانے کے لیے لائر کا کورس کرا رہے ہیں وہیں پر اپنے بچے کو غوث کا دیوانہ بھی بنانا ہوگا. جہاں اپنے بچے کو IAS اور IPS بنانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہو وہیں پر اسے حسین کا چاہنے والا بھی بنانا ہوگا. اس لیے پہلے دین بعد میں IPS, پہلے دین بعد میں IAS, پہلے دین بعد میں وکیل, پہلے دین بعد میں ڈاکٹر, پہلے دین بعد میں سائنس, پہلے دین بعد میں لیڈر, پہلے دین جس کے اندر دین پہلے آتا ہے. اگر دین جس کے اندر اتر گیا وہ ڈاکٹر بن کر لنچم نہیں کھائے گا, پولیس بن کر لنچم نہیں کھائے گا, وہ وکیل بن کر جھوٹی گواہی نہیں دے گا. اس لیے جس کے اندر دین آتا ہے اسے جھوٹ سے دین روکتا ہے, غلط چیزوں سے دین روکتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی سے دین روکتا ہے. دین ہر اکڑنے والے کو جھکنا سکھاتا ہے اور گناہگاروں کو نیکوکار بنا دیتا ہے. دین ہم نے چھوڑ دیا, جو سمجھ میں آیا لے لیے. نکاح دین سمجھ میں آیا کر لیے, نکاح کے بعد کی زندگی چلتا سب کرو, ہر ایک کو لائن مارو, گھر میں رکھو, چلتا اماں کو ستاؤ, بابا کو ستاؤ, پڑوسی کو تکلیف دو, لائسو بیوی کا حق ادا نہ کرو. ایسو گھر میں نوی بہو اپنے ساس اور سسر کو ماں کا تصور نہ کرتے ہوئے اپنی حکومت چلانے کا یہ تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے.
मुस्लिम औरतें बुर्खा ओढ़ लेकर फैमिली कोर्ट में मर्दा छोड़े साले केस डाल को लड़ ले रहे। ईसाई हिंदू मजहब वाले 1-2% ही दिखते, ज्यादा नहीं दिखते, बहुत ज्यादा मुसलमान हैं। ये क्यों हो रहा? हमारे घरों से दीन चला गया। अब दीन की बात करें साला अच्छा नहीं दिख रहा लोगों को। ये क्या पुराने जमाने की बातें कर रहे जी तुम्हें? ये हो गई मेंटेलिटी हमारी। मुसलमानों, दीन एक ऐसा दीन लाए सरकार, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सारे अदियान सारे मज़ाहिब में सबसे बेहतरीन दीन अगर पसंद है तो इस्लाम। और मोहब्बत से हम उस इस्लाम के मानने वाले, माँ का हक, बाप का हक, बीवी का हक, बहन का हक, भैया का हक, चाचा का हक, चाची का हक, मामू का हक, मामी का हक, फुप्पा का हक, फूफी का हक और पड़ोसी का हक, हत्ता के तेरे सारे बदन के आज़ा जो है ना, उन आज़ाओं का भी हक अदा करने का हुक्म दीन दे रहा है। आंखों का हक, कान का हक, जुबान का हक, हाथों का हक, पेट का हक, पीठ का हक, पैरों का हक, पैरों के टखनों का हक, गुड्डों का हक। गौर करो, दीन इतना पीस और मोहब्बत वाला पैगाम दे रहा है कि तुम्हारी आंखों को यूं ही खुली रखकर जगाने का ऑर्डर नहीं देता। तुम्हारा हक है कि थोड़ी देर आराम करो, आंख लगी तो तुम भी फ्रेश हो जाओगे। कानों के अंदर गाने सुनना, नाच गाने सुनते हुए कानों को बिजी रखकर अपने पर्दे मत फाड़ लो। अगर कुव्वत समाज में इजाफा चाहते हो, थोड़ी देर आराम करो। कानों का भी हक अदा होगा, आंखों का भी हक अदा होगा, दिमाग का भी हक अदा होगा, भेजे का भी हक अदा होगा, जुबान का भी हक अदा होगा। आदमी जब खामोश 3-4 घंटे अगर सो जाए तो सारा ये बदन आज़ा का हक अदा हो जाएगा। ये है दीन। और आज हम इसी दीन के मानने वाले होकर किस राह पर जा रहे हैं? खुदारा मुसलमानों, अब आ रहा है नया साल। एक ऐसा अमल आपके सामने रख रहा हूँ, इंशाअल्लाह रायचूर के 36 इस चैनल पर आपको वो दुआ भी बताई जाएगी इंशाअल्लाह। उतनी क्लिप कट करके आपको दे दिया जाएगा। आप उसे जितना चाहे 1-2 दिन के अंदर शेयर कर दो, चांद दिखने से पहले। ये दुआ जो भी मुसलमान पढ़ेगा, मेरे रब ने वादा किया उनके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो साल भर तक उसकी निगरानी करेगा। यकीन है नहीं है? अल्लाह पर यकीन है ना? ईमान रखने के साथ साथ यकीन भी होना हमारे अल्लाह पर। और हमारे नबी की जुबान से सुन रहे हैं आप, सुनिए। सन 1445 हिजरी जा रही है, सन 1446 हिजरी आ रही है। इस आने वाले नए साल माह मुहर्रम में रात में चांद देखकर यह दुआ पढ़ना जो बताई जा रही है, और उसके बाद दिन में 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ना है। दिन में हर रकात में सूरे फातिहा के बाद 3 मरतबा कुल का सूरा पढ़ना है, और नमाज खत्म होने के बाद फिर ये दुआ पढ़ना जो बताई जा रही है। इस दुआ को पढ़ ले, अल्लाह साल भर तक हमारे लिए 2 मुमकिन को भेजेगा जो हमारी गैबाना निगरानी करके हमारी हिफाजत फरमाएगा। इसे जितना आम करना है करो, जितना शेयर करना है करो। इस्लामी महीना, इस्लामी नया साल माह मुहर्रम है। अब अल्लाह ने, मैं पहले बता चुका हूँ, साल के 12 महीने उसी वक्त अल्लाह ने लौहे महफूज में लिख दिया, जमीन और आसमान बना दिए गए हैं। और इनमें हुर्मत वाले 4 महीने हैं, उनमें एक रजब जो अलहदा है, और लगातार 3 महीने ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा और माह मुहर्रम, ये एक के बाद दिगर पीछे पीछे आ गए। अब ये चल रहे सो भी महीना हुर्मत वाला है। हुर्मत वाले महीने में गुनाह नहीं करना, मगर मुसलमान आज भी गुनाह कर रहे हैं। मोबाइल के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए ना जाने कैसे कैसे गुनाह में मुलव्विस हैं। आज हमारी यही वजह से, इसी वजह से आज हमारे घरों में परेशानियां दाखिल हो गई, मुसीबतें आ रही है। मुसलमानों, मोबाइल बहुत बड़ा गुनाह हो गया आज के दौर में। आइए मैं आपको आगे इसकी बातें समझाऊंगा। अब आइए अहले बैत की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा
اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے اسلامی بھائی جو سر پہ ٹوپی نہیں پہنے وہاں ٹوپیاں موجود ہیں، پہن لے. آپ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. 25واں پارہ، کیا فصہ 25واں پارہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھا ہوں، اس کا ترجمہ سن لیجئے. اے محبوب تم کہہ دیجئے میں دین کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. قل لا اسألکم، کوئی سوال نہیں کرتا. علیہ اجر، تم سے کوئی اجر نہیں لیتا. مطلب نبی کے آنے سے دین ملا، اسلام ملا. بت پرستی کا نشہ نبی نے اتار کر خدا کی محبت کا نشہ چڑھایا. بچی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کرتے تھے، محمد کے آنے سے بچیوں کی قدر معلوم ہوئی. بیٹی جس گھر میں عرب میں پیدا ہوئی تو منوس اور نحوست سمجھ کر اسے زندہ دفن کرتے تھے، مگر نبی کا دین آیا، محمد آئے، محمد کے دین لانے سے آج ہمارے گھروں میں بچیاں بھی محفوظ ہیں. نبی کے آنے سے دین ملا، نبی کے آنے سے اسلام ملا، نبی کے آنے سے ماں باپ کا احترام ملا، نبی کے آنے سے جینے کا سلیقہ ملا، محمد کے آنے سے چلنے کا طریقہ ملا، محمد کے آنے سے ایک عورت مرد کے نکاح کی چیزیں میں بتائی گئی. ایک نبی کے آنے سے ماں باپ کا احترام کیسے کرنا یہ ہمیں پتا چلا، پڑوسیوں سے کیسا سلوک کرنا نبی کے دین کے آنے سے ملا ہے. پتے کھیلنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ ساری برائیوں کو سرکار نے ختم کر کے محبت اور امن کا ماحول عرب کی زمین پر پیدا کر دیا. اس کا اثر عرب میں بڑھتا رہا اور عرب سے یمن میں پڑا، شام میں پڑا، مصر میں پڑا، عراق میں پڑا. پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا اور جہاں جہاں اسلام گیا ہے وہاں نفرتیں مٹتی گئی، محبت بڑھتی چلے گئی، نفرتیں مٹتی گئی، محبت بڑھتی چلے گئی. اللہ نے لوگوں کے دلوں